الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہ نظارے حسین موسم سہانے بعد میں آئے. یہ نظارے حسین موسم سہانے بعد میں آئے. وہ پہلے تھے
کر سیراب تھے کب سے یزیدی نہر پر پہرا بٹھانے بعد میں آئے اور زیارت آپ کی علوی کو ممکن نہیں لگتا یہی ہے التجا یا آقا مدینہ خواب میں آئے یہی ہے التجا یا آقا مدینہ خواب میں آئے تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے مالک اشتہاد بھی ہے لا محدود درود رحمت دو عالم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جن کی ذات ہی مقصود کائنات ہے حمد و ثنا کے بعد سامعین گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا انہی آیات مبارکہ کی روشنی کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے اس عنوان سے عرض کروں گا کہ وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ کلمہ ہی بتاتا ہے کہ 1400 سال پہلے والوں کے لیے یہی کلمہ تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آج 1450 سال بعد میرے اور آپ کے لیے بھی یہی کلمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا یہی کلمہ رہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذات حضور کا ذاتی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سبحان اللہ آپ کے صفاتی نام تو بہت سارے ہیں لیکن آپ کا نام نامی اسم گرامی وہ محمد ہی ہے اور حضور علیہ السلام کا یہ نام نامی اسم گرامی اللہ اکبر یہ نام ہی یہ رب تعالیٰ کا وہ خوبصورت انتخاب ہے کہ اس نام کے اندر ہی
باہر کھڑے ہوتے کفار نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلکے لفظ بولے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کر لیا۔ حضور کا نام تو نام نامی محمد ہے، اور محمد کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اور حد بے حد تعریف کی جائے۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے وہ بات سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکے الفاظ سے بولا جا رہا ہے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا دکھ ہوا کہ وہ آپ کو ان لفظوں کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جو کہتے ہیں کہنے دو، یذمون مذمما وانا محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو کسی مذمم کو برا بلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ تمہارے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے محمد بنایا ہے۔ تمہارے نبی کو اللہ نے محمد بنایا ہے۔ حضرات گرامی، جیسے میں نے عرض کیا کہ محمد تو اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی یحمد حمدا بعد حمد، کرۃ بعد کرۃ، مرۃ بعد مرۃ، کہ محمد تو اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار صفت بیان کی جائے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا۔ اللہ کے ناموں میں اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا، اپنا نام محمود نہیں رکھا۔ اگر احمد نام رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد نام رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمود نام رکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا، حالانکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی، اللہ کی پاکی بیان نہیں کر رہی، اللہ کی حمد و ثنا نہیں کر رہی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر شے زمین میں ایسی ہے جو اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا۔ اگر محمد نام رکھا تو ہمارے آقا کا نام محمد۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو پھر اس وقت ساری مخلوقات جب ختم ہو جائے گی تو رب تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو جب ہر چیز کو فنا ہو جائے گی، ہر شے
پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت کا ذکر کیا، محمد الرسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، سب بولے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کی رسالت کا ذکر کیا تو ڈائریکٹ خود ذکر فرمایا، خود اللہ نے حضور کی رسالت کا ذکر فرمایا، حالانکہ وہ رب ہے، وہ قادر ہے، وہ جب رب تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر کرتا ہے، اپنے ایک ہونے کا ذکر کرتا ہے، کوئی شک نہیں، اپنے یکتا ہونے کا ذکر کرتا ہے، اپنا بے مثل ہونا بیان کرتا ہے، کوئی شک نہیں، کسی کا باپ نہ ہونا بیان کرتا ہے، کسی کا بیٹا نہ ہونا بیان کرتا ہے، تو رب تعالیٰ خود تو بیان نہیں فرماتا۔ جب اپنی الوہیت کا ذکر کرتا ہے، اپنی توحید کا ذکر کرتا ہے، اپنی شان صمدیت کا ذکر کرتا ہے، اپنی بے نیازی کا ذکر کرتا ہے، اپنے کسی کا اولاد نہ ہونا بیان کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے قل اے محبوب تو اعلان فرما دے، اے محبوب تو اعلان کر دے، تو کہہ دے۔ گویا کہ رب تعالیٰ جب اپنی الوہیت کو بیان کرواتا ہے تو اپنی الوہیت کو اپنے محبوب کی زبانی بیان کرواتا ہے، اپنی توحید کو اپنے محبوب کی زبانی بیان کرواتا ہے، اپنی شان صمدیت کو محبوب کی زبانی بیان کرتا ہے۔ لیکن جب محبوب کی رسالت کی باری آتی ہے تو رب خود فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ تو بتایا، اس کا تو اظہار فرمایا کہ رسول کس کے ہیں، کس کے رسول ہیں، یہ تو بتایا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے یہ تو بتایا کہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کس کس کے رسول ہیں۔ یہ ضرور بتایا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا محمد رسول اللہ میں کہ کس کے رسول ہیں، کس کی طرف رسول ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کائنات کی کوئی شے، کائنات کی کوئی شے پروردگار عالم کی الوہیت کے دائرے سے باہر نہیں، کائنات کی کوئی شے جس طرح رب تعالیٰ کی الوہیت کے دائرے سے باہر نہیں، اپنی الوہیت کو بھی مطلقاً ذکر کیا، اپنا معبود ہونا بھی مطلقاً ذکر کیا، اور معبود کا رسول ہونا بھی مطلقاً ذکر کیا۔ معبود کا رسول ہونا مطلقاً ذکر کیا، گویا بتا دیا دنیا والوں، کائنات والوں، جہاں جہاں پہ جس جس جگہ پہ میں رب العالمین کی الوہیت موجود ہے، وہاں وہاں پہ میرے محبوب کی رسالت موجود ہے، جس جس جگہ پہ میری الوہیت موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے رسول، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے رسول۔ ان دونوں کے درمیان بہت سارے انبیاء اور مرسلین تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، لیکن ہر نبی جب دنیا کے اندر آئے وہ خاص قوم کی طرف آئے، خاص قبیلے کی طرف آئے، خاص علاقے کی طرف آئے۔
زمین کے لیے بھی رسول ہے، زمین والوں کے لیے بھی رسول ہے، کوئی شک نہیں، آسمانوں کے بھی رسول ہے، آسمان والوں کے لیے بھی رسول ہے، چرندوں پرندوں نباتاتوں حیواناتوں جماداتوں کوئی بھی عالم ہو، دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ اور نبی اور رسول کسی خاص علاقے قوم کی طرف رسول بن کر آئے، اے محبوب پیارے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، ساری مخلوقات کی طرف۔ تو حضور صرف انسانوں کے ہی رسول نہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ہی رسول نہیں، جنوں کے بھی رسول ہے۔ حضور صرف جنوں کے ہی رسول نہیں بلکہ فرشتے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دائرے میں آتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیر آیا من اہل السماء ووزیر آیا من اہل الارض۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے لیے دو وزیر زمینوں کے اندر ہیں اور دو وزیر اللہ نے مجھے آسمانوں میں عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَ آیا من آل الارض فابو بکر وعمر۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے زمینی جو زمینی وزیر ہے ان کا نام ابو بکر ہے، ان کا نام عمر ہے۔ اور فرمایا میرے وہ دو وزیر جو اللہ نے آسمانوں میں میرے وزیر بنائے، فرمایا فجبریل و میکائیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو اور میکائیل علیہ السلام کو آسمانوں میں میرا وزیر بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ، پتہ یہ چلتا ہے اگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر آسمانی بھی ہیں، پتہ چلتا ہے اگر وزیر آسمانی ہے تو اللہ نے حضور کو آسمانوں کی بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے، آسمانوں کی بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی وزیر ہیں تو گویا اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی بادشاہی بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر جناب جبریل علیہ السلام، اگر جناب میکائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اگر یہ اعلیٰ قسم کے اعلیٰ شانوں کے مالک فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، حضور کے تابع فرمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو پتہ چلتا ہے وہ سارے فرشتے بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، حنین کا میدان ہو اور کوئی جگہ ہو، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کے لیے نازل فرما دیا، اور 70,000 فرشتے ہر روز صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے ہر روز شام کے وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ نازل ہوتے ہیں، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے اپنے پروں کو مس کرتے
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جنوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے، حضور جنوں کے بھی رسول ہیں۔ سورہ جن اٹھا کر دیکھیں، کہیں جن آتے ہیں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جن آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قرآن سن کے ہدایت کا نور لے کے واپس اپنی قوم میں جا کے اعلان کرتے ہیں، اور جنات کی قوم، ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ سے ہو کے آ رہے ہیں اور ویسے نہیں آ رہے، وہاں سے ایک عجیب و غریب قسم کا کلام سن کے آ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ، میں نے کہا کہ وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے، فرشتے ہو، فرشتوں میں حضور کا تذکرہ ہے، جن ہو، جنوں میں حضور کا تذکرہ ہے، کوئی شک نہیں۔ نباتات، پودوں کی دنیا، پودوں کی دنیا، درختوں کی دنیا، نباتات ہو، روایات اٹھا کر دیکھو، عالم نباتات کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اللہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی رسالت کی کوئی دلیل مجھے عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی آگے کہتا ہے اپنی رسالت کی، اپنی نبوت کی کوئی دلیل مجھے عطا فرمائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دلیل چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رابی جا، وہ جو سامنے درخت ہے، اللہ اللہ جا وہ جو سامنے درخت ہے، اس درخت کو جا کے پیغام دینا، او درخت آ جانا، تجھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ وہ رابی اس درخت کے پاس چلا گیا، جا کے کہتا ہے درخت آ جانا، تجھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، وہ درخت، اللہ درختوں میں کیسے عقل آئی، اللہ درختوں میں کہاں سے شعور آیا، درختوں کے اندر کہاں قوت سماعت آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو یہ درخت ہیں، یہ درخت ہیں، اگرچہ شعور کی دولت نہیں ہے لیکن ان کے دل میں حضور کی دولت ضرور موجود ہے۔ اگرچہ یہ شعور کی دنیا کے مسافر نہیں ہے لیکن یہ حضور کی دنیا کے مسافر ضرور ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے، درخت نے اپنے آپ کو آگے کیا، پیچھے کیا، دائیں کیا، بائیں کیا، اپنے آپ کو، اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا، اپنے دامن کو سمیٹتے سمیٹتے امام الانبیاء کی بارگاہ میں تشریف لے آیا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں تشریف لے آیا۔ اب اس نے دیکھ لیا تھا کہ اگر ہم شعور کی دنیا میں رہ کر بھی بے شعورے ہیں، اگر ہم شعور کی دنیا میں رہ کر بھی بے شعورے ہیں، حضور کی عظمتوں کو تسلیم نہیں کرتے، حضور کے کمالات کو تسلیم نہیں کرتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے، تو اس نے اندازہ کر لیا کہ اگر ہم بے شعورے ہیں، ہم بے شعورے ہیں، یہ دیکھو یہ بھی بے شعورہ ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ نے حضور کی محبت کا شعور پیدا کر دیا ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب اسے اشارہ کریں، اب اسے اشارہ کریں یہ واپس چلا جائے، واپس یہ چلا جائے۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، وہ درخت واپس چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم نباتات کے بھی نبی ہیں، ان پودوں کے بھی نبی ہیں۔ حضور
شک نہیں اور کس کس کے رسول ہیں؟ فرمایا جس جس کا میں رب ہوں، جس جس کا میں الہ ہوں، اگر کائنات کی کوئی شے میری الوہیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے تو وہ شے میرے معبود کی رسالت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پرندے پرندے حضور کا شعور رکھتے ہیں، جانور حضور کا شعور رکھتے ہیں۔ وہ ایک ہرنی کا واقعہ ہے، اللہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں، ایک شکاری نے شکار کیا ہے، ہرنی کو شکار کر کے اس نے جال کے اندر رکھ دیا، جال میں رکھ دیا، جال میں قید کر دیا۔ ادھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا۔ ہوا سبحان اللہ آپ دیکھیں نا، ان جانوروں کو بھی اللہ نے حضور کی عظمت کا شعور عطا فرمایا ہے، پتھروں کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا شعور عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ درختوں کو نبی پاک کی عظمت کا شعور عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ہرنی نے فریاد کر دی، اللہ حضرات گرامی قدر وہ ہرنی بڑی دکھیا ہو گئی، ہرنی بڑی دکھیا ہو گئی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب گزرتے ہوئے دیکھا، اس کے دل کے اندر دکھ تھا، غم تھا، روگ تھے، اللہ کسی دل بھر کی تلاش کے اندر تھی، اس کے دل کے اندر دکھ تھا، غم تھا، وہ تلاش کر رہی تھی کوئی غم گسار آئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہرنی نے اپنی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کر دی، سبحان اللہ ہرنی نے فریاد کر دی، اللہ ہرنی عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، کیا رسول اللہ مجھے قید کر دیا گیا ہے، شکاری نے مجھے جال میں پھنسا لیا ہے، یا رسول اللہ آپ اگر میرے ضامن بن جائیں، آپ اگر میرے ضامن بن جائیں، آپ اگر میرے ضامن بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر زندگی کے اندر نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا آسرا ایک مسلمان کو، وہ سب سے بڑا آسرا اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دستگیری فرمائیں گے، حضور ہمارے ضامن بنیں گے، بے شک حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ آمین ہرنی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے ضامن نہیں بن جاتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیابان راستے کے اندر آگے غار ہے، اس غار کے اندر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ آپ اگر اس شکاری کے لیے اپنی ضمانت دے دیں، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتی ہوں میں جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کے وعدہ کرتی ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے ضمانت اٹھا لی، حضور نے ضمانت اٹھائی، حضور اس کے ضامن بن جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ ہرنی وعدہ کرتی ہے، جو وعدہ کرتی ہے پورا کرتی ہے، وہ وہاں پہ غار میں کہیں اور میں جہاں پہ اس کے بچے تھے ان کو دودھ پلاتی ہے، ان کو دودھ پلاتے ہوئے جب واپس آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیتی ہے، حضور کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ وہ شکاری دیکھتا ہے کہ یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سا انسان ہے جس کی حیوان بھی مانتے ہیں، یہ کون سا انسان ہے، یہ کون سا سچا نبی ہے جس کے اشارے، جس کی بولیاں یہ جانور بھی مانتے ہیں، ان کو اپنا ضامن بھی بناتے ہیں اور ان سے وعدہ بھی کرتے ہیں اور وعدے کو وفا کرتے ہوئے پھر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ پورا بھی کرتے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس جہان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تذکرے ہیں، اور عالم برزخ میں قبر کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان، یہ ہماری
اللہ رب العالمین میری معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت نصیب فرمائے۔